نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ سبھی حضرات پچھلے کئی جمعوں سے اولیاء کرام کے مناقب اور کرامات یہاں سماعت فرماتے آ رہے ہیں، اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے میں پھر آپ کے سامنے اولیاء اللہ کے مناقب و کرامات بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. حضرات گرامی، اولیاء اللہ انبیاء سے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کی نبوت وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اپنی ربوبیت کا اظہار کیا تو اس نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ذریعے اظہار کیا. اور جب نبوت ختم ہو گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اور فیضان نبوی کا اظہار اولیاء اللہ کی ولایتوں کے ذریعے ہوا، کرامتوں کے اظہار سے ہوا. بے شک بے شک. اولیاء اکرام کی بزرگی اور ان کی شان و عظمت اور ان کی کرامات اور ان کا تقوی ان کے ترک دنیا سے اظہار ہوا، اور لوگوں نے یہ جانا، جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، آپ کے صحابہ کو نہیں دیکھا، انہوں نے پھر یہ جانا اور دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار صالحین بندے کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں، ان کی شان کیسی بلند ہوتی ہے. بے شک اولیاء اکرام بھی شریعت پر ہی عمل کرتے ہیں، لیکن ان کا عمل عوام کے عمل کے جیسا نہیں ہوتا. بے شک اولیاء اکرام بھی عام انسانوں کی طرح ہی انسانوں میں ہی رہتے ہیں، شہروں میں، محلوں میں رہتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں. ان کے بھی شادی بیاہ ہوتے ہیں، بال بچے ہوتے ہیں، اولادیں ہوتی ہیں، رشتہ داریاں ہوتی ہیں. وہ بھی لوگوں میں، مخلوق خدا کے بیچ میں ہی رہتے ہیں. لیکن فرق خالی اتنا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے جیتے ہیں. اور عوام میں، اور ان میں عوام کا معاملہ یہ ہے کہ عوام کیونکہ زیادہ تر غفلت میں رہتے ہیں، تو وہ اپنے نفس کے لیے جیتے ہیں، اور جو کچھ کرتے ہیں اپنے نفس کی خوشی کے لیے کرتے ہیں. اس کے برخلاف اولیاء اکرام، صالحین، متقین، یا ہم درویشی کی زبان میں کہیں پیر فقیر لوگ، بابا لوگ، جو اصل میں بابا لوگ ہیں، یہ اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہیں، اور اسی کا قرآن نے حکم دیا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اسی کا قرآن نے حکم دیا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. یہ اپنی خواہش کے لیے نہیں جیتے، یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں جیتے. ان کا مقصد بادشاہوں کو، نوابوں کو، رئیسوں کو، حکمرانوں کو خوش کرنا نہیں ہوتا. ان کی شان اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہیں. ان کو کسی سے کوئی غرض اور حاجت نہیں، نہ جنت کے یہ
طالب کہ اللہ ہمیں جنت کی حوریں دے یا محلات دے یا وہاں کی سلطنتیں دے، ان کو اس کی طلب نہیں، نہ یہ دنیا کے طالب، نہ دنیا کی حکومت اور عیش و آرام کے طالب، نہ دنیا بھی لمبی لمبی زندگی کے طالب، یہ کسی چیز کے طالب نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے طالب ہیں سبحان اور اللہ، اللہ تعالیٰ کے دیدار کا انتظار کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار اس دنیا میں بھی کراتا ہے اور روز قیامت بھی ان کو دیدار کرائے. بے شک. قرآن شریف میں ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، کہ اس دن کچھ چمکدار روشن چہرے اپنے رب کو تکتے ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے کہا گیا قرآن میں والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو آگے آگے رہنے والے ہیں اللہ کے دین پر عمل کرنے میں، آگے آگے رہنے والے، تو تلاش کرو گے تو وہ اولیاء اللہ ہی ملیں گے. بے شک. علماء ظاہر بے شک میں مخالف نہیں ہوں، علماء ظاہر نے ظاہری دینی نظام سنبھال رکھا ہے، بے شک بے شک. لیکن اولیاء اکرام وہ ہوتے ہیں جو ظاہر کے ساتھ باطنی نظام بھی سنبھالتے ہیں، بے شک بے شک. اور یہی تو ان کی خاص پہچان، خاص خصوصیت ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو اولیاء اکرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں اور مخلوق خدا سے ان کی بدسلوکی کے باوجود ان سے محبت کرتے ہیں بے شک بے شک. بے شک سبحان اور ان اللہ. کا خیال کرتے ہیں. اور یہ بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ کفار نے آپ کے ساتھ زیادتی کری، بیعت بھی کری، اور اس کے باوجود رسول اللہ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، اور پھر وہ آپ کا حسن سلوک دیکھ کر ایمان میں داخل ہو گئے. سبحان اللہ. ایسے ہی اولیاء اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، یعنی وہ سنتیں جو حسن سلوک سے تعلق رکھتی ہیں، جو خدمت خلق سے تعلق رکھتی ہیں، ان پر یہ وہ سنتیں ہیں جن پر عام آدمی عمل نہیں کر پاتا. عام آدمی سے مراد وہ نہیں ہے جو غریب آدمی ہے، رکشہ سائیکل چلاتا ہے، وہ نہیں. عام آدمی سے مراد، جب ہم دین کی بات کر رہے ہیں تو عام آدمی سے مراد وہ ہے جو غفلت میں رہتا ہے اپنے رب سے، بھولا رہتا ہے اپنے پروردگار، اس کا کھاتا ہے لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتا. یہاں عام آدمی سے مراد یہ ہے. یہ نہ سمجھے کہ ہم غریب ہیں تو ہم عام آدمی ہیں، نہیں. اللہ تعالیٰ کے عام آدمی اور خاص آدمی میں فرق یہ ہے کہ جو اس سے غافل نہیں ہے، اسے یاد رکھتا ہے، وہ خاص آدمی. سبحان اللہ. تو اولیاء اکرام یہ خاصان خدا، ان کو کتابوں میں جگہ جگہ جو خاصان خدا لکھا گیا ہے وہ اسی لیے تو لکھا گیا ہے، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں. بے شک سبحان سبحان اللہ. اللہ حضرت سبحان امام اللہ. احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب ہم بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں اور بادشاہوں سے کچھ انعام اور نذرانہ یا مدد چاہتے ہیں تو ہم پہلے یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ بادشاہوں کے قریب ہیں ہم ان کو خوش کر دیں، ان کو راضی کر دیں تاکہ وہ ہماری سفارش بادشاہ سے کریں. یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ. تمام حنبلی مسلک والے جن کے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں. اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء اکرام اللہ تعالیٰ کے دربان ہیں، جو اس کی بارگاہ کے حاضر باش ہیں. اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے کچھ عرض کرنا ہے تو اولیاء اکرام کو راضی کرو، ان سے کہو اور ان سے اللہ سے دعا کرواؤ، کہلواؤ. جب یہ تمہاری طرف سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ، حدیث شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ اوکے. بے شک بے شک. حدیث شریف میں یہاں تک لکھا ہے کہ یہ اولیاء اکرام اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ تعالیٰ ان کو خالی نہیں لوٹاتا. سبحان اللہ سبحان بے اللہ. شک. سبحان اللہ. حق ہے. اور ان کی مدد اللہ ہی کی مدد ہے. بے شک. قرآن حدیث شریف میں ہے وَبِهِمْ يُنْصِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان اولیاء کے ذریعے اپنی مخلوق کی مدد فرماتا ہے. وَبِهِمْ يُمْطِرُونَ، اور ان کے وجود کی برکت کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ باران رحمت یعنی بارش نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. وَبِهِمْ يُدْفَعُ عَنْكُمْ بَلَا، اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کے وجود کی وجہ سے کہ تمہارے درمیان میں میرے اولیاء اللہ موجود ہیں، ان کے وجود کی برکت سے میں تمہیں بلاؤں سے آفتوں سے بچا لیتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، درویش بچا لیتا ہے ہر آفت سے بلا سے. درویش بچا لیتا ہے ہر آفت سے بلا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مرشد کی نگاہ سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی زری زربخش سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے اولیاء میں. آپ سلطان ہیں. بے شک. دہلی کے تمام اولیاء کرام اور مشائخین آپ کو سلطان جی کہا کرتے بے ہیں. شک. سلطان جی. سبحان اللہ. یہ دنیاوی سلطنت نہیں، یہ دنیاوی سلطنت تو آپ کے قدموں کی دھول کی بھی برابری نہیں کر سکتی. بے شک حافظ. زمین اور آسمان کی سلطنت، اللہ تعالیٰ کی ولایت کی سلطنت. جو قطب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ان کے تابع رکھتا ہے، ہر چیز ان کے تابع ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پورے اللہ تعالیٰ کے تابع ہوتے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کی پوری اطاعت کرتا ہے تو تمام کائنات میں ہر شے اس کی اطاعت کرتی ہے اور اسے پسند کرتی ہے. بے شک. بے شک. بے شک. آپ کے ایک معتقد تھے، ان کا نام تھا حضرت شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء. ایک مرتبہ یہ وضو فرما رہے تھے تو جیسے ہی وضو کا رکن ادا کرتے، مرید وضو کرانا، ایک رکن ادا ہوا کہ بے خودی کا عالم طاری ہو جاتا اور آپ زور سانس لینے لگتے، پھر ہوش میں آتے، پھر وضو کرنے لگتے، پھر بے خودی کا عالم طاری ہوتے اور پھر زور سے سانس لیتے، جب ہوش میں آتے پھر دوبارہ وضو کرنے لگتے. بہت دیر تک یہی حالت رہی. جب وضو فرما لیا تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو ادا کی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو جو مرید وضو کرا رہا تھا اس نے عرض کیا، حضور یہ کیا بات تھی کہ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ بار بار وضو کرواتے وقت بے خود ہو جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس وقت کہ میں وضو کر رہا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت نظام الدین اولیاء کا بلند مقام محبوبیت دکھایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجھے بتایا کہ اے رکن الدین دیکھ کہ شیخ نظام الدین اولیاء کا مقام کتنا بلند ہے میرے یہاں. تو میں آپ کے مقام کو ہر بار دیکھ کر بے ہوش ہو جایا کرتا، پھر ہوش میں آ کے وضو کرنے لگتا، پھر دکھایا جاتا میں پھر بے ہوش ہو جایا کرتا. سبحان اللہ. یہ حضرت شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت نظام الدین اولیاء کے فیض یافتہ رہے اور پھر دہلی سے ہجرت کر کے ملتان چلے گئے. وہاں رہا کرتے اور لوگوں کو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانے کی دعوت دیتے، ہدایت کرتے کہ وہاں دہلی جاؤ تو حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس ضرور جایا. بہرحال آپ کے ایک بھائی تھے جو گھوڑے فروخت کیا کرتے تھے. انہوں نے آپ کے خادم جس کا نام یوسف تھا ان کے ہاتھ اپنا گھوڑا دیا کہ جا کے اس کو فروخت کرے نا، کیونکہ ان کا خادم یوسف ہندوستان کی طرف گھوڑوں کا کاروبار کرنے، خرید و فروخت کرنے آیا جایا کرتا تھا. تو یوسف نے شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی کا گھوڑا بھی اپنے ساتھ لے لیا اور وہ گھوڑا لیے ہندوستان کی طرف آنے لگے. لیکن راستے میں کسی چور نے اس گھوڑے کو چرا لیا. اب انہوں نے جو دیکھا کہ میرے شیخ کے بھائی کا گھوڑا جو ہے وہ چوری ہو گیا ہے، کہیں ملنے نہ تلاش کیا گیا، نہیں ملا. بہرحال یہ دہلی آئے اور جو گھوڑے یہ ملتان سے ساتھ لے کر آئے تھے انہوں نے یہاں فروخت کر لیے اور بڑے افسوس کے ساتھ واپس ملتان پہنچے. جب وہاں پہنچے اور ان کو بتائی یہ بات تو انہوں نے اعتبار نہیں کیا اور سخت ناراضی کا اظہار کیا. یہ بات انہوں نے حضرت شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ سے ظاہر کری کہ حضور آپ کے بھائی میری بات کا یقین نہیں کر رہے ہیں، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں کہ ان کا گھوڑا چوری ہو گیا. حضرت شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم دہلی جاؤ اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے واقعہ سناؤ. سبحان. تو ان کا خدمتگار یوسف پھر دوبارہ گھوڑے لے کر دہلی آیا
اور وہاں گھوڑے فروخت کرنا چاہے تو مرشد کی بات یاد آئی کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس حاضر ہونا ہے، تو وہ پہلے جا کے حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار میں حاضر ہوئے، خیریت پوچھی، آپ نے ان کی ضیافت فرمائی، اور اسی پس و پیش میں تھے کہ یہ بات، وہ گھوڑے کے چوری ہونے والی بات حضرت نظام الدین اولیاء سے ابھی کہوں یا بعد میں کہوں، یہی سوچ رہے تھے۔ لیکن اولیاء اللہ کی شان یہ ہے کہ فَإِنَّهُمْ يَنْظُرُوا بِنُورِ اللَّهِ، اولیاء اللہ دلوں کے راز جان لیتے ہیں کہ کیا سوچ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے نور باطن سے دیکھ لیا کہ یوسف کے خدمتگار کس پس و پیش میں۔ آپ نے یوسف سے فرمایا، یوسف کل تم گھوڑوں کی منڈی میں جانا، دہلی میں جو گھوڑوں کی منڈی لگا کرتی ہے، یوسف تم کل گھوڑوں کی منڈی میں جانا۔ اب حکم مل گیا، یوسف پھر بھی پس و پیش میں تھے کہ وہ واقعہ تو سنائی دوں، جیسے یہ چاہا کہ سناؤ، حضرت نظام الدین اولیاء نے پھر فرمایا، یوسف تم کل گھوڑوں کی منڈی میں جانا۔ وہ سمجھ گئے کہ ضرور کوئی راز افشا ہونے والا ہے، بہرحال وہ خاموش ہی وہاں سے واپس چلے آئے۔ جب دوسرا دن ہوا تو دہلی میں وہ گھوڑوں کی منڈی پہ گئے۔ اب جب وہاں پہنچے تو وہی چوری کیا گیا گھوڑا وہاں بیچا جا رہا تھا، اور ایک دلال جو ہے اس کی آواز لگا رہا۔ یہ پہنچے وہاں پر اور گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہا یہ گھوڑا میرا ہے اور یہ چوری کیا گیا تھا فلاں مقام سے۔ وہ دلال پکڑ کر اس کو گھوڑے کے مالک کے پاس لے گیا جس نے وہ گھوڑا بکوانا تھا۔ وہ مالک علاء الدین خلجی بادشاہ کے حکمرانوں میں سے ایک حکمران تھا۔ انہوں نے، یوسف نے جا کے ان سے کہا یہ گھوڑا میرا ہے اور یہ فلاں تاریخ کو فلاں مقام سے جو ہے چوری ہوا اور یہاں مجھے اب دہلی میں ملا ہے۔ وہاں اس حکمران نے یوسف سے کہا کیا اس کا کوئی گواہ بھی رکھتے ہو؟ ہم کیسے تمہاری بات کا اعتبار کریں؟ حضرات توجہ چاہتا ہوں، یوسف خدمتگار نے کہا ہاں میں گواہ رکھتا ہوں، اور ان کا نام ہے سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے ہی حاکم نے یہ بات سنی، اس نے کہا اس نے ایسی بزرگ ہستی کا نام لیا ہے کہ اس کی بات کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اور بے شک یہ سچ ہی بول رہا ہے، یہ گھوڑا اس کو دے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اور وہ گھوڑا لے کر واپس ملتان چلے۔ حضرات گرامی، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دنیاوی حکمران، جو دنیا ایک حقیر شے ہے، حقیر چیز ہے، پیشاب کے قطرے سے زیادہ ناپاک ہے، اولیاء اکرام نے اس کو پسند نہیں کیا، انبیاء اکرام نے اس کو پسند نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا ہے کیونکہ یہ دنیا خدا سے غافل ہے۔ وہ دنیا رکھنے والے حکمران بادشاہ لوگ حضرت نظام الدین اولیاء کا اتنا ادب کرتے ہیں کہ خالی ان کا نام لے دیا گیا تو وہ مزید تفتیش نہیں کر رہے ہیں اور قبول کر رہے ہیں اور اعتبار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان بے شک حضرت نظام الدین اولیاء کے نام لینے کی اتنی اہمیت ہے ان کے سامنے، تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے جن کے محبوب حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہیں، اگر آپ لوگ اللہ کی بارگاہ میں حضرت نظام الدین اولیاء کا نام لے کر اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نہیں کہے گا۔ سبحان اس نے اللہ، ایسی بزرگ ہستی کا نام لیا ہے کہ میں ٹال نہیں سکتا اس میں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان جب دنیا بھی حکمران مانتا ہے تو دو جہاں کا بادشاہ، تمام عالموں کا بادشاہ، رب العالمین اللہ رب العزت جس کے وہ محبوب ہیں، وہ کیوں نہیں مانے؟ اسی لیے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب اللہ کی شان بڑی بلند، اولیاء اکرام میں ان کا بہت بلند مقام ہے۔ لوگ سمجھ نہیں سکتے، اولیاء اکرام کے معاملات بڑے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ جب ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چاہا کہ میں کسی کا مرید ہوں، تو کیونکہ آپ پر قلندری پہلے سے ہی غالب تھی، آپ نے عروج آسمانی کیا، دیکھا حضرت نظام الدین اولیاء پہلے آسمان پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان دوسرے دن پھر عروج آسمانی کیا، دوسرے آسمان پر پہنچے، دیکھا حضرت نظام الدین اولیاء دوسرے آسمان پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تیسرے دن دیکھا تیسرے آسمان پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ چوتھے دن دیکھا چوتھے آسمان سبحان پر اللہ، پانچویں دن دیکھا پانچویں آسمان پر، بس ساتوں آسمان پر حضرت نظام الدین اولیاء کو نماز پڑھتے رہے۔
پھر اور عروج کیا، عرش الہی پر پہنچے، دیکھا حضرت نظام الدین اولیاء نماز پڑھ، سبحان پھر اللہ، اور عروج کیا، ملائے اعلیٰ سے گزرتے گئے، دیکھا حضرت نظام الدین اولیاء نماز پڑھ، سبحان پھر اللہ، اور آگے بڑھے، 70,000 پردے نظر آئے، ہر پردے میں دیکھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے 50,000 پردے طے کر دیے، 20,000 پردے نور کے اور باقی تھے۔ آپ نے قدم آگے بڑھانا چاہا، حاطف غیب سے آواز آئی، اے ابو علی جا پہلے مرید ہو کے آ، یہ راستہ بغیر مرشد کے طے نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس وقت حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ حضرت نظام الدین اولیاء سے مرید ہوئے۔ سبحان اللہ، وہ واقعہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ بہرحال تو آپ اللہ کے بڑے جلیل القدر ولی ہیں حضرت نظام الدین اولیاء۔ ایک واقعہ اور سناؤں آپ کو کرامت کا۔ سبحان اللہ، ایک مولانا بدر الدین نولکھا تھے، وہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی حضرت نظام الدین اولیاء کے فیض یافتہ اور خدمتگاروں میں سے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک کوتوال تھا، سبحان اللہ، صلی وسلم، قاضی گوپال، اس کا نام تھا قاضی گوپال۔ گوپال جو تھا، گوپال بھی اس کا پورا نام تھا، تھے وہ قاضی، غیر مسلم نہیں تھے، مسلمان ہی تھے، لیکن حضرت نظام الدین اولیاء سے بڑا بغض اور عداوت رکھتے تھے، آپ کے معتقد نہیں تھے اور مخالفت کیا کرتے تھے۔ اور اس طرح لکھا ہے کتاب میں، جس طرح کے بعض علماء ظاہر، علماء خشک جو ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ سے بدعقیدہ ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں، ایسے یہ بھی بے ادبیاں گستاخیاں کرتے رہتے تھے اور عداوت رکھتے تھے۔ انہوں نے حج کا ارادہ کیا اور یہ پانی کے جہاز میں سوار ہو کر حج کے لیے روانہ ہوئے۔ بیان کرتے ہیں قاضی صاحب کہ راستے میں سمندر میں ایک پہاڑ سے میرا جہاز ٹکرا گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور سب لوگ غرق ہو گئے۔ اس وقت لکڑی کا ایک ٹکڑا مجھے نظر آیا جہاز کا اور مجھ سے چمٹ گیا، اور میں 2 دن تک اس لکڑی کے ٹکڑے سے چمٹا رہا کہ ڈوبنے سے بچا رہا۔ وہ دیر تک گیا ٹکڑا، لیکن ساحل تک نہیں پہنچا، یہاں تک کہ میں نے پھر آخر میں پریشان ہو کر، بے کس لاچار ہو کر آواز دی اور پکارا، یا حضرت نظام الدین اولیاء آج کے روز مجھے بچائیے ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو سیدھے سیدھے طریقے سے نہیں مانتے، پھر وہ چوٹ کھا کر مانتے ہیں، ایسے لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ اس نے جیسے ہی پکارا، یا حضرت نظام الدین اولیاء بچائیے ورنہ میں غرق ہو جاؤں گا، فوراً دیکھا سامنے ایک درویش کھڑے ہوئے اور ان کے ہاتھ میں ایک عصا ہے، اور انہوں نے عصا دیا، کہا اے قاضی یہ عصا پکڑ لے اور میرے ساتھ آ جا۔ قاضی نے عصا پکڑ لیا اور وہ کھینچتے وہ کنارے پر لے ساحل پر لے جا کر چھوڑ دیا۔ دیکھا تو وہ درویش غائب ہو چکے تھے، وہاں موجود نہیں، لیکن درویش کی شکل یاد۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ وہاں سے جیسے جیسے سامان کر کے حج کو پہنچتے ہیں، حج کرتے ہیں، دل میں اللہ کی اولیاء اللہ کی عقیدت جاگ جاتی تھی اور حضرت نظام الدین اولیاء سے ملاقات کرنے کا جذبہ دل میں رکھتے ہیں۔ حج کر کے لوٹ کر جب دہلی آتے ہیں اور حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں آنا چاہتے ہیں تو مولانا وجیہ الدین پائلی سے ان کی اچھی ملاقات ہوئی۔ ان کا واقعہ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ شیطان ان کو راستے میں ورگلا رہا تھا تو انہوں نے لاہور پڑھی اور حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ مولانا وجیہ الدین تم نے راستے میں شیطان کو خوب پہچانا جو آپ کو ورگلا رہا تھا۔ سبحان اللہ، وہی مولانا وجیہ الدین پائلی سے اس قاضی کی دوستی تھی۔ یہ آیا اور کہا کہ مجھے حضرت نظام الدین اولیاء کے یہاں لینا ہے، میں آج تک تو جو ہے ان کا جو ہے عقیدت مند نہ تھا، بے ادب تھا، لیکن اب میں ان کا عقیدت مند ہو گیا ہوں اور اس سے فیض حاصل کرنا چاہتا ہوں اور مجھے لے چلو وہاں۔ یہ لے کے گئے، پہلی بار قاضی کی حاضری تھی، حضرت نظام الدین اولیاء کو اس نے جیسے ہی دیکھا بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ سبحان، مولانا وجیہ الدین نے اٹھایا، کیا بات ہے؟ جب ہوش میں آیا تو کہا
کہ وہاں سمندر میں جس بزرگ نے مجھے بچایا تھا وہ یہی تو بزرگ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اولیاء اکرام کی شان اور ان کے مناقب بہت بلند ہیں. آپ اولیاء اللہ کے دربار میں آتے ہیں, مولانا صاحب کے دربار میں آتے ہیں. مولانا صاحب کا بھی ایک واقعہ ہے کہ مولانا صاحب نے مزار میں سے اپنے مرید کو سمندر میں سے ڈوبنے میں سے بچا لی. سبحان اور اللہ. یہاں مولانا صاحب کا مزار شق ہو گیا اور سمندر کا پانی مزار سے نکلنا شروع ہو گیا اور وہاں اس مرید کی کشتی ساحل پر لگ گئی. سبحان اور اللہ. اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں. دیکھیے نبی کے وصال ہو جانے کے بعد اس کی نبوت ختم نہیں ہوتی اور اس کا معجزہ بھی ختم نہیں ہوتا. اسی طرح ولی کے وصال ہو جانے کے بعد اس کی نہ ولایت ختم ہوتی نہ کرامت ختم ہوتی. یہ عقیدہ رکھیے, درگاہ آئے ہو تو یہ عقیدہ لے کر جاؤ اور اولیاء اللہ کے سامنے اپنا دامن مراد پھیلاؤ اور جھولی بھر کے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ.